عثمان سیریز دیکھنے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر وافیت سے ہوں گے۔ والوم نمبر 192 کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے اور آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ والوم نمبر 192 کے 2-3 نئی انٹریز کے بارے میں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں 2-3 نئی انٹریاں دکھائی گئی ہے اور ناظرین کرام ٹریلر میں سب کچھ دکھا دیا گیا ہے۔ 2-3 نئے کرداروں کو دکھایا گیا ہے جو کہ میرے خیال سے ترک قبیلے سے ہونے والے ہیں، کیونکہ ناظرین کرام جو نئے سرداران دکھائے گئے ہیں ان لوگوں نے بیڑیے کی کال پہنی ہوئی ہے اور ان کی پگڑیاں اپنے سر پر لگائی ہوئی ہیں اور یہاں پر یہ عثمان بیگ کی سرزمینوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن آخر یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ عثمان بیگ کے دشمن ہوں گے یا پھر عثمان بیگ کے دوست؟ آج کی ویڈیو میں اس پر مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ دوسری جانب بات کریں گے صوفیہ کے بارے میں اور گلائیڈیوس کے بارے میں۔ ناظرین کرام، صوفیہ اور گلائیڈیوس کا خاتمہ آخر کون سے ایپیسوڈ میں ہونے والا ہے اور آنے والے ایپیسوڈ میں کیا صوفیہ اور گلائیڈیوس دوبارہ متحد ہو جائیں گے؟ ایک سین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہنشاہ اندریانیکوس نے پہلے صوفیہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد گلائیڈیوس کو بھی اسی جگہ پر بلایا، اور یہاں پر میرے خیال سے شہنشاہ اندریانیکوس چاہتے ہیں کہ دونوں آپس میں متحد ہو جائیں، یعنی ناظرین کرام دونوں کے آپس میں صلح ہو جائے اور دونوں ایک بار پھر سے عثمان بیگ کے خلاف کھڑے ہو جائے اور برسا کے لیے ایک بہت بڑی دیوار بن جائے۔ لیکن کیا ناظرین کرام آنے والے ایپیسوڈ میں صوفیہ اور گلائیڈیوس کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا شہنشاہ اندرینیکوس ان کو یعنی متحد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ان سب پر آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JSK ورلڈ کی طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہونے والا ہے، کیونکہ آنے والے ایپیسوڈ کا جسے ہمیں انتظار تھا کہ آنے والے ایپیسوڈ یعنی 14 مئی کو آئے گا، لیکن ناظرین کرام فٹ بال کی میچ کی وجہ سے اس ایپیسوڈ کو ملتوی کر دیا گیا تھا اور اب آنے والے ایپیسوڈ کو یعنی 21 مئی کے دن ریلیز کیا جائے گا اور ہم لوگ جمعرات کے دن صبح اسے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ لیکن جو معاملہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہونے والا ہے وہ عثمان بیگ کے درمیان ہونے والا ہے، اور دوسری جانب عثمان بیگ کے قبیلے میں ایک دوسرا غدار جو کہ کوجا بیگ کا بھائی ہے، اور یہ غداری جو کہ یعنی عثمان بیگ کو بہت ہی مہنگی ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین کرام یعنی کوجا بیگ کا جو بھائی ہے وہ گلائیڈیوس کے لیے جاسوسی کر رہا ہے اور گلائیڈیوس نے اسے ڈرایا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام کہ یہاں پر یہ عثمان بیگ کی یہ باتیں گلائیڈیوس کے ساتھ شیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ دوسری جانب ناظرین کرام عثمان بیگ کے پاس نئے سرداران آنے والے ہیں، یہاں پر یہ سرداران آخر کون ہونے والے ہیں؟ ویسے شکل سے تو یعنی یہ لوگ اوغوز نسل سے ہونے والے ہیں، کیونکہ ناظرین کرام ان لوگوں نے بیڑیے کی کال پہنی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں پر یہ کہنا بھی چاہتے ہیں کہ یہ یعنی کمرال ابدال ہیں۔ ناظرین کرام جو نئی انٹریز دکھائی گئی ہیں یعنی کمرال ابدال سے یہ میچ ہوتی ہیں ٹریلر میں، تو کیا یہاں پر یہ واقعی کمرال ابدال ہے یا پھر کوئی اور ہے؟ میرے خیال سے یہ کمرال ابدال نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور سردار ہیں، اور میرے خیال سے ناظرین کرام ان کا نام اوہو نسل کے سرداران سے ہوگا۔ جس طرح آپ کو یاد ہو گیا کہ ارطغرل غازی سیریز میں ارطغرل بھی بیڑی کی کال پہنتا تھا، اسی طرح ان سرداروں کو بھی دکھایا گیا ہے جن کے سروں پر بیڑیے کی کال تو ہے۔ میرے خیال سے یہ سرداران اوغوز نسل سے ہونے والے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ یعنی کمرال ابدال ہیں اور ان کے سپاہی ہیں، لیکن ناظرین کرام ان کا نام یہ کمرال ابدال نہیں ہے بلکہ میرے خیال سے یہ ترگت غازی کے دوست ہیں، یعنی ناظرین کرام ان کے سپاہی ہے۔ آپ سب کو یاد رہے گا کہ ترگت غازی ہلاکان کے شہر سے آیا ہے اور اب تک ترگت غازی ہلاکان کے شہر میں تھا، تو میرے اندازے کے مطابق یہ سرداران بھی ہلاکان کے شہر سے آئے ہیں اور عثمان بیگ کی طرف اپنی رائے کے مطابق یہ ترگت غازی کے دوست ہونے والے ہیں، کیونکہ اب اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ٹریلر میں کہ یہ سردار ترگت غازی کے ساتھ کھڑے ہیں جنگل میں، تو میرے خیال سے یہاں پر یہ لوگ ترگت غازی کی طرف آئیں گے یعنی عثمان بیگ کی طرف آئیں گے، اور ناظرین کرام جیسے یہ سرداران عثمان بیگ کی سرزمینوں میں داخل ہوں گے تو ترگت بیگ ان کے سامنے آ جائیں گے اور اسے عثمان بیگ کے سامنے پیش کریں گے۔ میری اپنے رائے کے مطابق یہ سرداران ہلاکان کے علاقے سے آئیں گے اور عثمان بیگ سے ملنا چاہیں گے اور عثمان بیگ کے ساتھ قبیلے میں رہیں گے، لیکن ناظرین کرام شکل سے یہ سرداران بہت ہی زیادہ خطرناک لگتے ہیں۔
اور یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عثمان بے کے ساتھ دشمنی کرے، لیکن میرے خیال کے مطابق اس کے چانسز بہت ہی زیادہ کم ہے، کیونکہ ناظرین اکرام ان سب کو ترگت بے کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ حلقان سے آئے ہیں اور ترگت غازی کے دوست ہیں۔ اب بات کرتے ہیں صوفیہ کے بارے میں اور گلائیڈیوس کے بارے میں کہ ان کا خاتمہ آخر کون سے ایپیسوڈ میں ہونے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں گلائیڈیوس نے برسا پر حملہ کر دیا ہے اور اس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور صوفیہ جو کہ یعنی برسا کی حقدار تھی، لیکن صوفیہ عثمان بے کے ساتھ قبیلے میں ہے۔ لیکن آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شہنشاہ اندرینیکوس کے ساتھ صوفیہ کی ملاقات ہوگی، اور صوفیہ کا سوال یہ ہوگا کہ یعنی اسے برسا دوبارہ دے دیا جائے گا، لیکن یہاں پر گلائیڈیوس کو بھی بلایا جائے گا، اور شہنشاہ اندرینیکوس اسی وقت گلائیڈیوس کو بھی اپنے پاس بلائیں گے، اور میرے خیال سے یہاں پر شہنشاہ اندرینیکوس گلائیڈیوس اور صوفیہ سے کہیں گے کہ دوبارہ متحد ہو جائے، دوبارہ صلح کر لیں، عثمان بے کے خلاف ہو جائے، آپ لوگ جو ان کے خلاف اتحاد کریں گے متحد ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے پاس سپاہیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہو جائے گی۔ جب سپاہیوں کی تعداد کافی زیادہ ہو جائے گی تو آپ لوگ عثمان بے کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے اور برسا کو بچا سکیں گے، برسا کے خلاف ایک اچھی دیوار کھڑی کر سکیں گے، ایک مضبوط دیوار، اور آپ اس طرح برسا کو بچا سکیں گے۔ اور اگر آپ لوگ آپس میں صلح نہیں کرتے، صوفیہ اور گلائیڈیوس اگر آپس میں صلح نہیں کرتے، تو یہ بازنطینیوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ ان کے آپس کے اختلافات ہو جائیں گے، اور اسی کا فائدہ عثمان صاحب کو ملے گا، اور وہ برسا پر حملہ کر دے گا اور برسا کو فتح کر لے گا۔ تو شہنشاہ ایسا بالکل نہیں چاہتے، شہنشاہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ملے، اتحاد کریں۔ اسی وجہ سے اس نے پہلے صوفیہ کو بلایا، صوفیہ کے ساتھ بات کی، اسے سب کچھ بتایا، صوفیہ نے بھی شہنشاہ کو سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد گلائیڈیوس کو بھی بلایا جاتا ہے۔ اب اسے بات کرتے ہیں، لیکن ٹریلر میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹریلر میں ہمیں کچھ سیکنڈ کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، صرف ہنٹ دیے جاتے ہیں، اور اپنی رائے کے مطابق یہی ہے کہ ان کی صلح کرا دی جائے گی، اور یہ ان سب کی عثمان صاحب کو پتہ نہیں ہوگا، عثمان صاحب اسے لا علم ہوگے، ناخبر ہوں گے، اور عثمان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ صوفیہ ان کے ساتھ اب بھی اتحاد میں ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے صوفیہ دوبارہ گلائیڈیوس کے ساتھ اتحاد کرے گی شہنشاہ کے کہنے پر، کیونکہ شہنشاہ کا ساتھ ہوگا تو صوفیہ مضبوط ہوگی، اور عثمان صاحب کے ساتھ صوفیہ دھوکہ کرے گی، اور یہ پھر متحد ہو جائیں گے جب عثمان صاحب برسا پر گلائیڈیوس پر حملہ کرنے والے ہوں گے۔ جب وہاں پر پہنچیں گے تو پہلے سے ہی وہاں پر صوفیہ اور گلائیڈیوس دونوں کھڑے ہوں گے، ان دونوں کو دیکھ کر عثمان صاحب چونک جائیں گے کہ صوفیہ آپ نے تو میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، آپ نے تو کہا کہ میں آپ کے ساتھ اتحاد کر کے گلائیڈیوس کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور برسا کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں، لیکن جب میں گلائیڈیوس پر حملہ کرنے آیا تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے دھوکہ کر دیا ہے۔ اور یہاں پر عثمان صاحب بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایک جنگ دکھائی جائے گی، بڑی لڑائی دکھائی جائے گی، لیکن اس میں عثمان صاحب برسا کو بالکل فتح نہیں کر سکیں گے، ان کے سپاہیوں کی تعداد کم پڑ جائے گی، شہداء کی تعداد زیادہ ہوگی، تو عثمان صاحب چونکہ صوفیہ نے دھوکہ دیا تو اس دھوکے کی وجہ سے عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس کائی قبیلے کی طرف آ جائیں گے، اور یہاں پر ایک نیا محاذ شروع ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر ہم منگولوں کی بات کریں کہ کیا آنے والے ایپیسوڈ منگولوں کی انٹری دکھائی جائے گی، ایسا ہو سکتا ہے کہ انٹری دکھائی جائیں، کیونکہ جو سرداران کی انٹریز دکھائی گئی ہے وہ عثمان صاحب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور عثمان صاحب کو اسی لیے مضبوط کر رہے ہیں کہ کوئی مضبوط نیا کمانڈر آ رہا ہے منگول، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود بذات خود الجائتو خان ہوگا، اور الجائتو خان کوئی عام کمانڈر نہیں، جیسے پچھلے ہم نے کمانڈر دیکھے تھے، نائمان، نویان، التوگا دیکھا تھا، اس کے بعد اولوگان دیکھا، اس کے بعد اولوکوچار دیکھا، لیکن یہ تو عام سے کمانڈر تھے۔ الجائتو خان بہت بڑے کمانڈر ہیں، الہانی حکومت کے سربراہ ہیں، تو وہ جب آئیں گے ان کے ساتھ منگول کی فوج کی ایک بڑی تعداد ہوگی، تو اس بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے عثمان صاحب جو ہے وہ باقی سرداران کو اپنے ساتھ میں لائیں گے، ترگت بے بھی اب ان کے ساتھ آ گئے ہیں، کافی مضبوط ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کرولوس عثمان بولم 192 کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔
ہم آپ کی رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.